بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کی میری بات کا جو موضوع ہے وہ ہے آم کے پیڑ پر کبھی امرود کا پھل نہیں لگا کرتا، اور اس سے میری مراد یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں ہم وہ تو کام نہیں کرتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، لیکن من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور سوچتے یہ ہیں کہ اس کا نتیجہ ہماری سوچ کے مطابق ہو۔ یہ جو نکاح کا رشتہ ہے اس میں بڑی طاقت ہے۔ دو انجان لوگ بھی جب اس رشتے میں، اس بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو قدرت دونوں کے دل میں محبت ڈال دیتی ہے۔ اس خوبصورت رشتے کو چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں، ضد اور انا دیمک کی طرح چاٹ کر بوسیدہ کر دیتی ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں ایک دوسرے کی غلطی پر فقرے کسنا زیب نہیں دیتا، اور اپنی کسی صلاحیت، یعنی بیوی کے اندر کوئی صلاحیت ہو یا مرد کے اندر کوئی صلاحیت ہو یا خوبی ہو، دوسرے کو اس پر طنز کا نشانہ بنا کر احساس کمتری کا شکار کر کے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، یہ احمقانہ بات ہے۔ یعنی بیوی کے اندر اللہ نے کوئی صلاحیت رکھی ہے، وہ پڑھی لکھی ہے اور شوہر پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اب بیوی اس پر اپنی بڑھوتری کا، یعنی اپنے بڑاپن کا اور اپنی پڑھائی کا روب جمانا چاہتی ہے، اور اسے جو ہے بار بار اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں، تم میری زندگی میں آ گئے، ورنہ مجھے تو پتہ نہیں کہاں جانا تھا۔ یا شوہر کے اندر اللہ نے کوئی ایسی صلاحیت رکھی، یا وہ مالدار ہے یا وہ پڑھا لکھا ہے، اور پھر وہ جو ہے ایک ان پڑھ بیوی اگر اس کی ہے اور اس کو احساس دلا رہا ہے اس بات کا کہ میرے لیے تو بہت لائن لگی ہوئی تھی، اور میں تو جو ہے بہت زیادہ، میرے پیچھے تو بہت رشتے تھے، تم ہی میرے جو ہے گلے میں پڑ گئی۔ اس بات کے احساس کمتری میں اسے مبتلا کرنا، یہ بات یاد دلا کے، تو میرے بھائی اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اگر قرآن کے مطابق میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، یعنی قرآن میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کے لباس ہو، تو اس رشتے میں جڑنے والے دونوں افراد کی صلاحیت، خوبی، اچھائی اور برائی بھی ایک دوسرے کی ہی ہے۔ یعنی بیوی کے اندر جو صلاحیت ہے وہ مرد کی صلاحیت کہلائی جائے گی، اور مرد کی جو اندر جو صلاحیت ہے وہ بیوی کی صلاحیت کہلائی جائے گی۔ ایک دوسرے کو کمزور مت کریں، ایک دوسرے کی طاقت بنے اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اگر کسی عورت کے دماغ میں یہ بات ہو کہ میں اپنے شوہر کو بے عزت کر کے خود عزت دار بن جاؤں گی، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اسی طرح مرد اگر بیوی کو بے عزت کر کے عزت دار بننا چاہتا ہے تو اس کی بھی یہ غلط فہمی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہو اور ایک ہی منزل کے مسافر ہو، جن کے راستے بھی ایک ہیں اور ساز و سامان بھی مشترک ہیں۔ یہ رشتہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایسے حالات پیدا مت کریں کہ دونوں میں سے کسی ایک کو سمجھوتا کرنا پڑے، کیونکہ سمجھوتا ایکسپریس کی گاڑی زیادہ دن تک نہیں چلا کرتی۔ اس بات پر سمجھو، یعنی کہ جب بیوی اپنے شوہر کی بدتمیزیوں، بے وفائیوں اور اس کی زیادتیوں کی وجہ سے یہ سوچ کر سمجھوتا کرنے پر مجبور ہو جائے کہ ادھر میرے بچے بھی ہیں، میرے ماں باپ کی عزت بھی ہے، اس بات کو دیکھ کر کے اور جو ہے سمجھوتا کرنے لگے، یا بیوی کی بے عزتیاں، بدتمیزیاں، اس کی بے وفائیاں دیکھ کر شوہر یہ سوچ لے کہ مجھے بچے پالنے ہیں، مجھے تو اس لیے سمجھوتا کا تو کرنا ہی پڑے گا۔ یاد رکھو، یہ سمجھوتا اس رشتے کی خوبصورتی کو ختم کر کے اس رشتے کا حسن کھا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو عزت دیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ رشتہ کس قدر مضبوط اور خوبصورت ہے۔ ایک دوسرے کا اعتماد بنے، مشکل وقت بھی آتا ہے، لیکن اگر آپ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں تو ساری مشکلات ہنستے مسکراتے اور گزر جاتی ہے اور اچھا وقت مقدر بن جاتا ہے۔ اس رشتے کی مضبوطی آپ کی آنے والی نسلوں کی مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے۔
والدین کی آپس کی ناچاقی لڑائیاں اولاد کے مستقبل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ میری تحقیق اور تجربے کے مطابق ہمیشہ ان والدین کے بچے زندگی کے ہر میدان میں صف اول لیتے ہیں جن والدین کے جھگڑے کی خبر اولاد کو نہیں ہوتی۔ میرے ایک دوست ہیں جو اس وقت ایک اچھی پوسٹ پر ہیں، مجھے اپنی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز کچھ یوں بتاتے ہیں کہ میرے والدین ان پڑھ تھے، کبھی اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک عادت جو باکمال تھی وہ یہ کہ میرے والد صاحب کو اگر کسی بات پر غصہ آتا تھا یا اگر والد صاحب باہر سے آتے تھے تو بچوں کو بیٹھا دیکھ کر مسکرا دیتے تھے اور میری والدہ سے کہتے کہ کمرے میں آئیں، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری والدہ کمرے میں جاتی اور واپسی پر دونوں مسکراتے ہوئے باہر آتے تھے۔ اگر ہم پوچھتے کیا ہوا تھا تو دونوں کا جواب ہوتا تھا کہ کچھ بھی نہیں، بس ایک ضروری بات کرنی تھی۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا علم ہوا، یعنی میرا دوست بتا رہا ہے کہ دونوں کا جھگڑا میری والدہ کا اور ابا کا بند کمرے میں ہوتا تھا، جس کی آواز بھی باہر نہیں آتی تھی۔ اور آج کا ماحول دیکھ لیں، آواز تو درکنار، باہر سے ہی دروازہ توڑنے کی شکل میں اندر جو ہے گھسنا چاہتے ہیں اور پھر اندر آ کر کے گالیاں اور اس طرح کی بدتمیزیاں کرتے ہیں کہ بچے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ میرے دوست کہتے ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو میں نے بھی اپنے والد صاحب کی اسی عادت کو اپنایا اور میری ازدواجی زندگی بھی بہت خوشگوار گزر رہی ہے الحمدللہ، اور میرے بچے ہر میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ میرے اس دوست کے اس واقعے سے میری اس تحقیق میں مزید اضافہ ہو گیا کہ بچے ہمیشہ والدین سے سیکھتے ہیں۔ بچوں کی تربیت میں والدین کا عکس جھلک رہا ہوتا ہے۔ آپ جو بھی کریں گے آپ کا بچہ بھی ویسا کرے گا، کیونکہ آم کے پیڑ پر امرود کا پھل کبھی نہیں لگتا۔ اپنے باہمی رشتے کو مضبوط کریں، اس رشتے کی مضبوط جڑ آپ کی اولاد کا پھل میٹھا کرے گی، اس رشتے کی کمزوری آپ کی نسلیں تباہ کر دیں گی اور آپ کا بڑھاپا بہت مشکل ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا طول مت دیا کریں، جیسا گھر کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، نمک زیادہ ہو گیا، پانی ٹائم پہ نہیں ملا، آتے ہی نہیں ملا، اتنا طول مت دیا کریں کہ اس کے اثرات آپ کی اولاد کی ناکامی کی صورت میں نکلے۔ اچھی اولاد ہمیشہ اچھے والدین کی نشانی ہوتی ہے۔ بچوں کو نصیحت کرنا چھوڑ کر عملی مظاہرہ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو نصیحت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ کا بچہ خود ہی آپ کو دیکھ کر ان عادات کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کا بچہ نمازی نہیں ہے تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کو چاہتے ہیں میرا بچہ جھوٹ نہ بولے، آپ سچ بولنا شروع کر دیں۔ میں نے اپنی اس زندگی کے دوران بچوں کے نتائج پر مرتب ہونے والے منفی اثرات میں والدین کے جھگڑے کو سر فہرست پایا ہے جو بچے ناکام ہوئے ہیں۔ ایسے بچوں کی کارکردگی ہمیشہ والدین کے جھگڑے کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے، کیونکہ بچہ ان معاملات کا بہت گہرا اثر لیتا ہے، خاص طور پر بیٹیاں، کیونکہ وہ باہر تو نہیں نکل سکتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے بچیوں کے دل میں ازدواجی زندگی کا خوف بیٹھ جاتا ہے اور وہ یہ سوچ کر ڈر جاتی ہیں، یعنی وہ سوچتی ہیں جس طرح میرے ابا میری امی سے لڑ رہے ہیں، میرا بھائی میری بھابھی سے لڑ رہا ہے، اسی طرح لڑائیاں ہوتی ہوں گی، اس لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرتی ہے کہ آگے چل کے مجھے بھی یہ لڑائیاں جو ہے میرے ساتھ بھی ہوا کرے گی، اور سہم جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض جو ہے بچیاں تو شادی کے نام پر ڈر جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے بچے تنہائی کا شکار ہو کر ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، کوشش کریں اپنے بچوں پر ہاتھ نہ اٹھایا کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ اگر بیٹا ہے تو ہاتھ اٹھانے والا بنے گا، یعنی مارنے والا بنے گا، اور اگر بیٹی ہے تو مار کھانے والی بنے گی۔ تو دوستو، میری بہنوں، میری بچیوں، اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی تو انہیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں اور دوسروں تک اس بات کو شیئر ضرور کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور
میرے چینل کو سبسکرائب بھی کروائیں اور کریں بھی، تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے، گھریلو جتنی میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے میرے چینل پہ ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، میاں بیوی کے گھریلو جو معاملات ہیں وہاں دیکھ سکتی ہیں، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو سامنے جو لال سا دکھ رہا ہے آپ کو سبسکرائب کا بٹن، یہ بھی دبا دیں اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی ترقی سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔